بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم جمع مؤنث سالم کا اعراب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ جمع المؤنث السالم بالضمۃ والکسرۃ غیر المنصرف بالضمۃ والفتحۃ۔ عبارت ہم نے پڑھ دی ہے، ترجمہ اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جمع مؤنث سالم ضمہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ، غیر منصرف ضمہ کے ساتھ اور فتح کے ساتھ۔ تو اصل میں یہاں پر دو قسموں کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک جمع مؤنث سالم کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے، دوسرا اس میں غیر منصرف کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جمع مؤنث سالم کا اعراب بیان کیا کہ وہ اعراب ہوگا ضمہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ۔ اگر جمع مؤنث سالم پہ حالت رفع ہے تو پھر ضمہ کے ساتھ اعراب آئے گا، اور اگر حالت نصبی اور جری ہے تو پھر اعراب آئے گا کسرہ کے ساتھ۔ اسی طرح جو غیر منصرف ہے اس میں اگر حالت رفع ہے تو پھر اعراب آئے گا ضمہ کے ساتھ، اور اگر حالت نصبی یا حالت جری ہے تو پھر اس پر اعراب آئے گا فتح کے ساتھ۔ یہ تو ہوگی عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ یہاں پر کچھ باتیں ہیں جو کہ سمجھنی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم یہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جمع مؤنث سالم نحویوں کے ہاں وہ جمع کا صیغہ ہے جس کے آخر میں الف تا آ رہی ہو، چاہے اس کا مفرد مؤنث ہو، جیسے مومنت ان کی جمع مومنات، آخر میں الف تا آ گئی ہے، اور چاہے اس کا مفرد مذکر ہو، جیسے مرفوع ان کی جمع مرفوعات، منصوب ان کی جمع منصوبات، مجرور ان کی جمع مجرورات، یعنی وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا آ رہی ہو۔ اب اس کا جو اعراب ہے وہ بڑے مختصر الفاظ میں حضرت نے بیان کیا ہے کہ ضمہ کے ساتھ حالت رفع ہوگی۔ تو ایسے اصل میں اعراب ایسے تھا، بالضمۃ رفعا والکسرۃ نصبا وجرا، یہ اصل عبارت ایسے ہوگی۔ اور اس کے بعد اس میں مزید عبارت بھی آپ نکال سکتے ہیں، تعرب اعرابا رفعا، تعرب اعرابا نصبا، تعرب اعرابا جرا۔ تو یہ اس طرح آپ نے اس میں تقدیر عبارت نکال سکتے ہیں۔ تو حضرت نے عبارت کو بہت زیادہ مختصر کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ حالت رفع ہوگی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اعراب دیا جائے گا اس کا حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، اور اعراب دیا جائے گا اس کا حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ۔ یہ تو ہو گیا جمع مؤنث سالم کا اعراب۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے جمع مؤنث سالم سے متعلقہ، اس کا جواب بھی ہم یہاں پر سمجھ لیتے ہیں۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حالت رفع تو ضمہ کے ساتھ ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالت جری یہ کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ جمع مؤنث سالم میں بھی یہاں پر حالت جری کسرہ کے ساتھ ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر حالت نصبی کو بھی کسرہ کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو نصب کو جر کے تابع کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں، جو جمع مؤنث سالم ہے یہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی، کیونکہ جو مؤنث ہے وہ مذکر کی فرع ہوتی ہے اور جمع جمع کی فرع ہے۔ تو جمع مؤنث سالم یہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی، اور جمع مذکر سالم میں بھی حالت نصبی حالت جری کے تابع ہے۔ اسی طرح ہم نے جمع مؤنث سالم میں بھی حالت نصبی کو حالت جری کے تابع کر دیا۔ تو وہاں پر پھر ایک اور اعتراض ہوگا۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوگا کہ جمع مذکر سالم میں تو حالت نصبی اور حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے، حرف کے ساتھ آتی ہے، جبکہ یہاں پر تو حرف کے ساتھ اعراب نہیں آ رہا بلکہ حرکت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ نے تابع کرنا تھا تو اب یہاں پر بھی اعراب بالحرف کرتے، نہ کہ اعراب بالحرکت۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جو جمع مؤنث سالم ہے اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ اگر اس کے آخر میں بھی حرف علت ہوتی، جیسا کہ جمع مذکر سالم کے آخر میں حرف علت تھی، تو ہم یہاں پر بھی اعراب بالحرف لے کر آتے، اعراب بالحرکت نہ لے کر آتے، لیکن چونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے اس لیے ہم اس کے اوپر اعراب بالحرکت لے کر آئے ہیں، اعراب بالحرف نہیں لے کر آئے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا جمع مؤنث سالم سے متعلقہ۔ اس کے بعد آگے جب غیر منصرف میں ہم چلیں گے تو غیر منصرف میں بھی بالکل ایسے ہی ہوگا، بالضمۃ رفعا، ایسے ہوگا، تعرب رفعا بالضمۃ ونصبا وجرا بالفتحۃ، یعنی جو غیر منصرف ہے اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہوگی اور اس کی حالت نصبی اور جری فتح کے ساتھ ہوگی۔ تو حضرت نے یہاں پر بھی اختصار کرتے ہوئے
لفظوں کو مختصر کرتے ہوئے یہ ساری عبارت کو ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف اس طرح کہہ دیا تعرب بالضمۃ والفتحۃ۔ یہاں پر اب ایک اور اعتراض ہوگا، وہ اعتراض یہاں پر یہ ہوگا کہ غیر منصرف میں حالت رفع تو ضمہ کے ساتھ ہے، لیکن حالت جری کو حالت نسبی کے تابع کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو نصب ہے، نصب فتح کے ساتھ آتا ہے، اور جو جر ہے وہ تو آتا ہے کسرہ کے ساتھ، لیکن یہاں پر حضرت نے حالت جری کو بھی نصب کے تابع کرتے ہوئے یہ کہا کہ حالت جری بھی فتح کے ساتھ آئے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو غیر منصرف ہے یہ فرع ہے فعل کی، اور فعل پر جر نہیں آتا، تو چونکہ فعل پر جر نہیں آتا جو اصل ہے، تو اس کی فرع جو غیر منصرف ہے اس پر بھی جر کسرہ نہیں آتا، اس لیے ہم نے حالت جری کو فتح کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر ایک اور اعتراض ہو جائے گا۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر آپ نے فعل کی فرع ہونے کی وجہ سے اس پر آپ فتح لے کر آئے ہیں، تو فرع ہے تو پھر اعراب یا فرع والا دیتے، جیسا کہ پہلے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعراب بالحرکت یہ اصل ہے اور اعراب بالحرف یہ فرع ہے۔ اگر غیر منصرف فرع ہے فعل کی تو پھر اس کا اعراب بھی آپ حرف کے ساتھ لے کر آتے، نہ کہ حرکت کے ساتھ، تو اس کو آپ نے اعراب حرکت والا کیوں دیا ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ فرع ہے اور اس کو فرع والا اعراب ملنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ فعل کا اعراب عام طور پر حرکت کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی فرع غیر منصرف اس کا اعراب بھی حرکت کے ساتھ دے دیا ہے۔ اس طرح ہمارا یہ والا سبق یہاں پر مکمل ہو رہا ہے، جس میں ہم نے جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف کا اعراب ہم نے پڑھا ہے۔